السلام علیکم۔ آج میں جو آپ کے لیے کہانی لے کر آئی ہوں وہ مجھے ایک سبسکرائبر نے سینڈ کی تھی اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میں وہ اس کہانی کو آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانی میں اس پلیٹ فارم پہ شیئر کروں تو آپ مجھے اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ میں آپ کی کہانی کے اوپر ویڈیو بناؤں گی اور سب کے ساتھ وہ کہانی شیئر ہوگی تاکہ آپ کی کہانی سے دوسرے لوگوں کو بھی سبق ملے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے اپنی زندگی میں محبت کم اور صبر زیادہ سیکھا۔ یہ کہانی ہے عائشہ کی۔ کچھ کہانیاں پڑھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں۔ کچھ درد کہے نہیں جاتے، آنکھوں سے بہہ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ٹوٹ کر بھی دوسروں کو جوڑتے رہتے ہیں۔ عائشہ انہی لوگوں میں سے ایک تھی۔ چھوٹے سے شہر کے ایک پرانے محلے میں ایک سادہ سا گھر تھا۔ اسی گھر میں عائشہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں جو اس کے بالوں میں تیل ڈالتی، چوٹی بناتی اور پیار سے کہتی، میری بیٹی ایک دن بہت آگے جائے گی۔ عائشہ کے لیے اس کی ماں ہی اس کی پوری دنیا تھی، مگر زندگی کو یہ خوشی منظور نہیں تھی۔ ایک دن شدید بیماری نے عائشہ کی ماں کو ہمیشہ کے لیے اس سے چھین لیا۔ اس دن عائشہ نے پہلی بار خود کو اکیلا محسوس کیا۔ جنازے کے وقت وہ اپنی ماں کی چادر پکڑ کر روتی رہی، امی اٹھ جائیں، میں نے ہوم ورک کر لیا ہے، مگر ماں خاموش رہی۔ ماں کے انتقال کے کچھ ہی مہینوں بعد عائشہ کے ابا نے دوسری شادی کر لی۔ نئی عورت رخسانہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ اس گھر میں آ گئی۔ شروع میں تو وہ بہت اچھی تھی، بہت میٹھی بنی رہی، مگر جلد ہی اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ عائشہ کے لیے اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہی گھر، مگر وہی اپنائیت نہیں رہی۔ سوتیلی بہنوں کے لیے نئے کپڑے، نئے جوتے، نئی کتابیں، اور عائشہ اس کے لیے صرف کام۔ صبح سب سے پہلے عائشہ اٹھتی، جھاڑو، برتن، کپڑے، باورچی خانہ، اور پھر تھکی ہاری اسکول کے لیے نکلتی۔ اکثر اس کا یونیفارم پرانا اور جوتے ٹوٹے ہوتے، مگر اس کے چہرے پر شکایت نہیں ہوتی۔ اسکول کی فیس اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھی۔ ہر مہینے ابا کے سامنے جھک کر کہنا پڑتا، ابا فیس جمع کروانی ہے، اور جواب، ابھی پیسے نہیں ہیں۔ رخسانہ طنز سے کہتی، ہم کیا کم ہیں، ہر وقت پیسے ہی پیسے۔ دراصل رخسانہ نے ابا کے دل میں اس کے لیے اتنا زہر بھر دیا تھا کہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں پاتے تھے۔ کئی بار فیس نہ ہونے کی وجہ سے عائشہ کو کلاس سے باہر کھڑا کر دیا جاتا۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ کھڑی رہتی، نہ روتی، نہ شور مچاتی، بس دل ہی دل میں ماں کو یاد کرتی۔ عائشہ کا دل بہت صاف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نفرت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اسی لیے وہ دوسروں کی مدد کرتی۔ محلے کی بوڑھی خالہ کے گھر پانی بھر دیتی، کسی بچے کو پڑھا دیتی۔ وہ خود ٹوٹ رہی تھی، مگر دوسروں کے لیے مسکراہٹ بنی رہی۔ لیکن یہ تو صرف عائشہ کی زندگی کا آغاز تھا۔ اصل امتحان ابھی باقی تھا، کیونکہ آنے والے وقت میں اسے خود کو ثابت کرنا تھا اور اپنی قسمت خود لکھنی تھی۔ عائشہ نے بچپن سے ہی ظلم اور محرومی کا سامنا کیا، مگر اس نے خاموشی کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ زندگی اس کا ایک اور امتحان لے۔ میٹرک کا رزلٹ آیا۔ عائشہ نے اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ اس کے دل میں ایک امید جاگی، شاید ابا خوش ہوں، شاید
اب آگے پڑھنے دیں۔ مگر رخسانہ کی آواز اس امید پر بھی پانی بن کر گر گئی۔ بس بہت ہو گئی پڑھائی، اب گھر کا کام سیکھو۔ عائشہ اس رات دیر تک جاگتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاموشی بول رہی تھی، کیا میں واقعی آگے نہیں پڑھ سکتی؟ لیکن اسی خاموشی میں ایک آواز ابھری، اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا تو خود اپنا سہارا بنو۔ اگلے دن عائشہ نے فیصلہ کر لیا، وہ کسی سے لڑے گی نہیں، کسی سے جھگڑے گی نہیں، وہ اپنی محنت سے اپنا راستہ بنائے گی۔ اس نے محلے کی ایک خالہ سے سلائی سیکھنی شروع کی۔ پہلے دن سوئی نے انگلی میں چبھن دی، خون نکلا، مگر عائشہ مسکرا دی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ درد اسے مضبوط بنا رہا ہے۔ سلائی کے ساتھ ساتھ اس نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ چھوٹا سا کمرہ، پرانا تختہ اور چاک کا ایک ٹکڑا، مگر نیت صاف تھی اور حوصلہ بلند۔ رات کو جب پورا گھر سو جاتا، عائشہ کی سلائی مشین چلتی رہتی، کبھی آنکھوں میں نیند، کبھی ہاتھوں میں درد، مگر دل میں ایک خواب، ایک دن میں خود اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی۔ انہی پیسوں سے عائشہ نے کالج میں داخلہ لیا۔ کتابیں پرانی تھیں، کپڑے سادہ تھے، مگر ارادے نئے تھے۔ کالج میں عائشہ خاموش رہتی، مگر جب استاد سوال پوچھتے تو وہ پورے اعتماد سے جواب دیتی۔ استاد حیران ہوتے کہ اتنی خاموش لڑکی اتنی ذہین کیسے ہو سکتی ہے، مگر گھر میں سب کچھ ویسا ہی تھا۔ کالج میں داخلہ تو اسے اس صورت ملا تھا کہ اس کے ابا کو پیسے نہیں دینے تھے۔ اب چاہے وہ جو کرے، وہ اپنے پیسوں سے پڑھ رہی تھی۔ اب بھی طنز، اب بھی کام، اب بھی نظر انداز ہونا اس کی قسمت میں تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب عائشہ ٹوٹتی نہیں تھی، کیونکہ اسے عادت ہو چکی تھی۔ اب اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا۔ فیس وہ خود دے دیتی، کتابیں وہ خود لیتی اور خاموشی سے اپنا راستہ بناتی۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ عائشہ نے گریجویشن مکمل کر لیا تھا۔ اسی دن اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، امی، آپ کی بیٹی نے ہار نہیں مانی، آپ کا خواب پورا کیا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد اسے ایک اسکول میں اردو ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ پہلی تنخواہ ہاتھ میں آئی تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سیدھی ماں کی قبر پہ گئی، امی، یہ میری پہلی کمائی ہے، آج آپ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ ہوا نے جیسے اسے دعا دی، مگر یہ کامیابی ابھی مکمل نہیں تھی، کیونکہ ابھی اس کی زندگی میں سب سے بڑا موڑ آنا باقی تھا۔ وہ موڑ جو اس کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ عائشہ اپنی محنت سے تعلیم حاصل کر چکی تھی، وہ اردو کی ٹیچر بن چکی تھی، مگر ابھی زندگی کا سب سے مشکل امتحان باقی تھا۔ نوکری ملنے کے بعد عائشہ نے سوچا شاید اب گھر والوں کا رویہ بدل جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب رخسانہ کے لہجے میں نرمی نہیں، لالچ آ گیا تھا۔ تنخواہ کتنی ملی، اتنے پیسے کہاں خرچ کر دیے، سوتیلی بہنیں اس کی چیزیں استعمال کرتی اور احسان جتاتی۔ عائشہ سب کچھ جانتی تھی، مگر وہ خاموش رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ صبر کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ وہ دل میں کہتی، میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ نوکری کے بعد بھی عائشہ کا دل وہی رہا۔ اس نے غریب بچوں کو مفت پڑھانا شروع کیا، کسی بچے کی فیس، کسی کی کتابیں۔
وہ خاموشی سے مدد کرتی رہی۔ ایک دن اسکول میں سالانہ فنکشن تھا۔ عائشہ کو تقریر کے لیے بلایا گیا۔ اس نے سادہ لباس پہنا اور اسٹیج پر کھڑی ہو گئی۔ عائشہ نے کہا، تعلیم صرف ڈگری نہیں، یہ خود اعتمادی دیتی ہے، اور جو لڑکیاں مشکلوں میں ہمت نہیں ہارتی وہی اصل کامیاب ہوتی ہیں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ہال میں بیٹھی ایک خاتون عائشہ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک NGO کی ڈائریکٹر تھی۔ فنکشن کے بعد انہوں نے عائشہ کو اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں آپ غریب بچوں کے تعلیمی پروجیکٹ کی سربراہی کریں۔ تنخواہ عائشہ کے تصور سے بھی زیادہ تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عائشہ نے یہ نوکری قبول کر لی۔ کچھ ہی مہینوں میں اس نے الگ گھر لے لیا، چھوٹا مگر سکون والا گھر، جہاں کوئی تانا نہیں، کوئی ظلم نہیں تھا۔ عائشہ نے غریب بچوں کے لیے فری اسکول قائم کیا۔ وہ بچیاں جنہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا، آج وہ عائشہ کو اپنی امید کہتی تھیں۔ ایک دن عائشہ کے ابا اس کے گھر آئے، آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ انہوں نے کہا، ہم تمہاری قدر نہیں کر سکے۔ عائشہ نے ابا کا ہاتھ تھام لیا، کہا، ابا میں نے کبھی بد دعا نہیں دی، کیونکہ امی نے مجھے معاف کرنا سکھایا تھا۔ رخسانہ اور سوتیلی بہنیں خاموش تھیں۔ وہ جان چکی تھیں کہ جس لڑکی کو وہ کمزور سمجھتی تھیں، سب سے مضبوط وہی نکلی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جو خاموشی سے محنت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے خاموشی سے راستے کھول دیتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے آسانی بنتا ہے، اللہ اس کے لیے زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ تھی عائشہ کی کہانی، صبر کی بیٹی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے دل میں ضرور جگہ دیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے نام سے بھی کہانی بناؤں تو اپنا نام کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔